الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ صدق اللہ العظیم۔ میرے زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ محترم و مکرم معزز سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی میں نے جو آیت مبارکہ کی تلاوت کی، اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور ہم نے جن و انسان کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ جن و انسان کو پیدا کرنے کا مقصد صرف ہماری عبادت ہے، اور اس سے ہٹ کر اسے کوئی اور چیز کے لیے پیدا نہیں کیا گیا۔ پیدا کرنا جو مقصد بتایا گیا ہے جن و انسان کا، وہ صرف عبادت ہے، اور عبادت میں سب سے افضل ترین جو عبادت ہے وہ نماز، سب سے افضل ترین۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بندہ سجدے میں ہوتا ہے تو سب سے زیادہ اللہ کا قرب پانے والا ہوتا ہے، تو نماز میں سب سے زیادہ اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ اس لیے تمام عبادتوں کی ماں کہا جاتا ہے نماز کو۔ کیوں نہ اتنا شرف بخشا جائے نماز کو۔ یہ نماز کو ہمیں جو فرضیت کا حکم ملا ہے وہ کہاں پر ملا ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور عبادتیں بھی امت پر فرض کی گئی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر اور عبادتیں بھی فرض کی گئی ہے۔ جب نماز کی باری آئی تو کہا گیا ہے، محبوب آپ آسمانوں پر تشریف لے کر آئیے۔ جب اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کو بلایا، جب اللہ تعالیٰ نے اپنا دیدار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کرا رہے تھے، جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کا دیدار کر رہے تھے، اس وقت ہم پر نماز فرض کی گئی ہے۔ تو نماز اللہ کے قرب خاص میں عطا کی گئی ہے، اس لیے نماز میں اللہ کا سب سے زیادہ قرب حاصل ہوتا ہے۔ ہمارے ارکان 5 ہیں، ایک توحید اور رسالت، دوسرا نماز، تیسرا روزہ، چوتھا زکوٰۃ، پانچواں حج۔ پہلا جو ہے توحید اور رسالت، عقیدہ، اگر یہ ہمارا مضبوط رہا، یہ اگر کامل رہا تو آگے کے عبادات قابل قبول ہو گئے۔ ہمارا عقیدہ ہی درست نہ رہا، ہمارا عقیدہ ہی درست نہ رہا تو آپ لاکھوں نمازیں پڑھ لیں، لاکھوں حج کر لیں، آپ ساری زندگی روزہ رہے، آپ جتنا مال ہے اس سے زیادہ زکوٰۃ دے، آپ وہ فائدہ ہی نہیں دے گا۔ پہلے عقیدہ صحیح ہونا چاہیے۔ آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بنی اسرائیل میں 72 فرقے ہوئے تھے، اور میری امت میں 73 فرقے ہو گئے، اور ایک حق پر ہوگا، 72 جہنم میں جائیں گے۔ تو عقیدے کی مضبوطی سب سے پہلے ضروری ہے، اور دوسرا نماز۔ آپ دیکھ لیں، زکوٰۃ اور روزہ یہ سال میں صرف ایک بار فرض ہوتا ہے۔ رمضان کا 1 مہینہ ہم پر روزے فرض کیے جاتے ہیں، اس میں بھی بہت زیادہ چھوٹ ہوتی ہے۔ اگر تم بیمار ہے آگے رکھ لو، آگے کے دنوں میں پورے کر لو روزے جو چھوڑ دیے۔ اگر صحت نہیں ہے روزے رہنے کی تو تمہارے روزے معاف، روزے کا کفارہ ادا کر دو۔ آپ اگر ڈاکٹر نے کہہ دیا آپ صحت آپ کی نہیں ہوگی تو آپ روزے کا کفارہ ادا کر دو۔ زکوٰۃ صاحب نصاب پر فرض ہے، اس کے پاس مال بھی ہونا اور 1 سال اس پر گزرنا، اس کے بعد زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ حج یہ زندگی میں ایک بار فرض ہوتا ہے، وہ بھی اس پر ہوتا ہے جو صاحب استطاعت ہو، جو مال رکھتا ہو، جانے آنے کا خرچہ رکھتا ہو، گھر والوں کا خرچہ اٹھا سکتا ہے، صحت ساتھ دے رہی ہے، اس کے پر فرض ہے۔
مگر نماز ایسی عبادت ہے کہ اللہ نے دین میں 5 مرتبہ ہم پر فرض کر دیا. نہ اس میں بادشاہ کو دیکھا گیا، نہ غلام کو دیکھا گیا، نہ امیر کو دیکھا گیا، نہ فقیر کو دیکھا گیا. بادشاہ کو بھی 5 وقت فرض کر دی گئی ہے، غلام کو بھی 5 وقت فرض کر دی گئی، امیر کو بھی 5 وقت فرض کر دی گئی ہے، غریب کو بھی 5 وقت. کسی کو رعایت نہیں دی گئی ہے. اگر صحت مند بھی ہے تو 5 وقت فرض ہے نماز، اگر بیمار بھی ہے تو 5 وقت فرض نماز ہے، امن میں بھی ہو تو 5 وقت فرض نماز ہے، اور جنگ میں بھی ہو تو 5 وقت فرض ہے نماز. آپ جنگ کا حال بھی ہو، سامنے اسلام کے دشمن بھی ہو، اس وقت بھی تمہارے پر نماز پڑھنا فرض ہے. تو نماز کی اہمیت اس سے پتہ چلتی ہے کہ نماز کس حال میں بھی ساخط نہیں ہوتی بندے سے، اس وقت تک جب تک اس کی نماز نہیں پڑھا دی جاتی. اور آج ہماری غفلتیں یہی نماز کے ساتھ بھرپور ہے. آپ دیکھیں گے ہمارے سب کے زیادہ اگر ہماری اندر غفلت نظر آتی ہو تو نماز میں آتی ہے. اب فجر کی نماز لے لے، کتنے مصلی آتے ہیں، بامشکل 1 یا 2 صف فل ہوتے ہیں. ظہر، عصر، مغرب، عشاء لے لیجئے. کیوں؟ کیونکہ ہم نے نماز کو چھوڑنا گناہ ہی نہیں سمجھ رہے ہیں. نماز اس قدر ہمارے اوپر بھاری ہو گئی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نماز مومن کے لیے آسان ہے اور منافق کے لیے بھاری ہے نماز. اور آج ہمارا حال کیا ہو گیا ہے، ہم کس مقام پر آ کر کھڑ گئے. آج ہمارے اذان ہوتی ہے تو ہمیں کام یاد آتے ہیں، اذان ہوتی ہے تو ہمیں کام کاج یاد آتے ہیں، اذان ہوتی ہے تو ہمیں ہمارے درداں یاد آتے ہیں. تو ہم کس کی چال پر چل رہے ہیں، مومن کی چال پر چل رہے ہیں یا منافق کے چال پر چل رہے ہیں؟ اگر آسان ہو جاتی ہے ہمارے راستے نماز تو ہم فوراً مسجد کی طرف رخ کرتے، اور کوئی بھی کہہ دیتا ہے نماز کے لیے چلیے تو ہم بڑا منہ کھول کر ایک جملہ کہتے ہیں اللہ نے توفیق دیا تو ہم نماز پڑھیں گے. یہ توفیق کا جو جملہ آپ لوگ جو استعمال کرتے ہیں، ہم لوگ جو استعمال کرتے ہیں، وہ صرف عبادت کی جگہ استعمال ہوتا ہے، دنیا کی جگہ کبھی استعمال ہوتے ہوئے نہیں دیکھیں گے آپ. کسی سے کھانے کے لیے کہیے، کوئی یہ نہیں کہے گا اللہ توفیق دے گا تو کھاؤں گا. آپ کسی سے کہے چلیے گھومنے جائیں گے تو یہ نہیں کہے گا، گھر کو جانے کے لیے توفیق نہیں کہے گا. اللہ کے گھر کو اور عبادت میں توفیق کی بات آ جاتی ہے، جبکہ ہمارے دل میں 100% رہتا ہے کہ مجھے نماز نہیں پڑھنا ہے. اگر ہمارے دل میں پڑھنا ہوتا تو ہمارا ایک بہانہ ہوتا تھا، ہم نماز کو آ جاتے. ہم پہلے سے ہی چاہتے ہیں کہ ہمیں نماز نہیں پڑھنا ہے. اب لاکھ بہانے ہمیں ملتے رہتے ہیں. شیطان تو بیٹھا ہی اس لیے، نفس اس وقت تو بیٹھا ہے آپ کو گمراہ کرنے کے لیے، 100 آپ کو راستے بتائے گا وہ نہیں پڑھنے کے. اگر پڑھنا ارادہ دل کا مضبوط ہے، ایک بہانہ کافی ہے، مسجد کو آ جائیں گے آپ. تو ہم اپنے آپ کو دیکھیں ہم کتنے نمازی ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت بلال کو کیا کہا کرتے تھے، اے بلال ہمارے دلوں کو سکون پہنچاؤ، یعنی اذان دو. اور آج اذان ہوتی ہے تو جو نوجوان ہیں وہ گھروں کے طرف فجر میں جاتے ہیں سونے کے لیے، جبکہ مومن کا سکون اللہ نے سجدوں میں رکھا ہے، مومن کی بلندی اللہ نے سجدوں میں رکھا ہے. یہ سجدے اگر نہیں ہوں گے کل قیامت میں رسوائی کا عالم سوچے کیا ہوگا. اس سے پہلے بھی بے نمازی کے سزائیں بتائی گئی تھی آپ کو کیا کیا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل قیامت میں اللہ سب سے پہلا جو سوال کرے گا وہ نماز کا کرے گا. سب سے پہلے جب سوال ہوگا تو نماز کا ہوگا. تو بزرگان دین اس کے پیچھے ایک حکمت بتاتے ہیں کہ پہلے نماز کا کیوں ہوگا، ایمان کا کیوں نہیں ہوگا، نماز کا کیوں سوال ہوگا. تو بزرگان دین فرماتے ہیں جو بندہ نمازی ہوتا ہے وہ بندہ ہر چیز میں کامل ہوتا ہے. اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی نماز درست ہے آگے کے مسائل درست ہو جائیں گے، اگر جس کی نماز خراب ہے آگے کے مسئلے خراب ہو جائیں گے اس سے. تو ہم کیا تیاری کر کر رکھے اپنے نمازوں کی. ہر ایک کا یہ ایمان ہے، یہ یقین ہے کہ کل موت آنے والی ہے، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے والے ہیں. کیا ہمارا حال ہے، کل قیامت میں کیا رب کے آگے منہ لے کر جائیں گے. اگر کوئی بیٹا خوددار ہو
اس کا ضمیر زندہ ہو اور جانے انجانے میں کچھ غلطی ہو جائیں، اس سے بھولے سے کچھ غلطی ہو جائیں، تو والدین کے سامنے سر لے کے جانے کے واسطے اس کی ہمت نہیں ہوتی۔ کئی ایسے ہیں جو خودکشی کر لیے صرف چھوٹی غلطی پر، کیا منہ لے کر والدہ کن جاؤں، کیا منہ لے کر والد صاحب کے سامنے جاؤں۔ اور آج ہم ساری زندگی رب کی نافرمانی میں، ساری زندگی بے نمازی میں، حتیٰ یہ لوگ بھی موجود ہیں دنیا میں جو ساری زندگی مسجد کی کبھی صورت نہیں دیکھی، اور وہ لوگ کیا صورت لے کر اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے؟ جس نے آپ کے اوپر نعمتوں کے اتنے بارشیں کی ہے، کوئی حد نہیں ہے، انسان گن نہیں سکتا، انسان شمار نہیں کر سکتا اللہ کی نعمت، اور ہماری نمازیں ہی درست نہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نمازی کے لیے کل قیامت میں نور ہوگا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل میں قیامت کے دن میرے امتیوں کو پہچان لوں گا۔ تو صحابہ اکرام پوچھے، یا رسول اللہ کیسے پہچانیں گے آپ اپنے امتیوں کو؟ آدم علیہ السلام سے لے کے صبح قیامت تک نہ جانے کتنے کروڑ ہاں لوگ ہوں گے جس کی مثال نہیں ہوگی، کیسے پہچانیں گے؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرا جو امتی ہوگا اس کے وضو کے اعضاء چمکیں گے۔ وہ جو وضو کرے گا میرا بندہ، جو ہاتھ دھوئے گا، منہ دھوئے گا، کونیاں دھوئے گا، پاؤں دھوئے گا، تو اس کے یہ اعضاء کل قیامت میں ساری امتوں سے علیحدہ چمکیں گے اس کی۔ تو حضور پاک نے فرمایا، میں پہچان لوں گا۔ اگر ہم بے نمازی رہے، کہاں سے پہچانے جائیں گے؟ کہاں پر ہم جانے جائیں گے؟ ہمیں غور کرنا چاہیے۔ یہ زندگی ہے، کبھی نہ کبھی گزر جائے گی، آج نہیں، کل نہیں، 50 سال اور 30 سال 40 سال گزر جائے گی، مگر وہ وقت آنے والا ہے جب ہمیں رب کے آگے ٹھہرنا ہے، اس کے سوال کے جوابات دینا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ اپنے سامنے سے بندے کو ہٹنے نہیں دے گا جب تک اس سے چند سوالات نہیں کرے گا۔ یعنی مکمل ہمیں کھڑنا ہے رب کی بارگاہ میں، کس حال میں بھی کھڑنا ہے، امیر ہو کھڑنا ہے، غریب ہو کھڑنا ہے، نیک ہو کھڑنا ہے، برا ہو کھڑنا ہے، کھڑنا تو ہے رب کی بارگاہ میں۔ تو کیا ہم منہ لے کر رب کی بارگاہ میں کھڑیں گے؟ ہمیں یہ فکر اپنے اوپر طاری کرنا چاہیے، اپنے آپ سے روز ایک سوال کرنا چاہیے۔ اگر میں شادی شدہ ہوں تو مجھ سے کچھ غلطی ہو جائیں، ایک غیر عورت سے بات کر لیا میں، تو کیا میں اپنی بیوی کے سامنے صورت لکھ جا سکتا ہوں؟ اس کے سامنے ٹھہر کر میں کچھ گفتگو کر سکتا ہوں؟ نہیں کر سکتا ہوں۔ تو میں نے ساری زندگی رب کی نافرمانی کر دی، تو کیا میں کل رب کی بارگاہ میں ٹھہر سکتا ہوں؟ اگر بیٹا ہے تو والدین کے بارے میں سوچیں، اپنے آپ کو نچوڑے، روز کم سے کم 5 منٹ اپنے واسطے دیجیے تاکہ ہماری آخرت اچھی ہو جائے۔ اور بزرگان دین لکھتے ہیں کہ جو بندہ اپنی آخرت کی سوچتا ہے، اللہ اس کے دنیا کے اسباب بناتے چلے جاتا ہے۔ آپ دنیا چھوڑ دیجئے، آپ آخرت کی فکر کریے، اللہ اور رسول کے فرمان کی فکر کریے، آپ دیکھیے آپ کی آخرت کیسے بنتے جائے گی۔ آخرت بھی بنتے جائے گی، اس کے صدقے طفیل اللہ تعالیٰ کی دنیا بھی بنا دے گا، اور ایسی دنیا بنائے گا جو لوگ تمنا کرتے ہیں کہ لوگ عزت کریں۔ تو ہمیں اپنی زندگیوں کو نچوڑنا ہے، اپنی زندگیوں کو ٹٹولنا ہے، اپنے آپ سے روز سوال کرنا ہے، اللہ اور رسول نے جس مقصد کے لیے مجھے پیدا کیا، میں وہ کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا ہوں۔ اور سب سے بڑا جو فریضہ وہ نماز 5 وقت میں ادا کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا ہوں، ہمیں غور کرنا چاہیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ اپنے حجرے مبارک سے باہر تشریف لائے تو صحابہ اکرام بیٹھے ہوئے تھے، پتجھڑ کا موسم تھا، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی میرا امتی اللہ کی رضا کے لیے نماز پڑھتا ہے تو اللہ اس کے گناہ ایسے ہی جھڑا دیتا ہے جیسے پتے درخت سے جھڑ گئے، بالکل سادہ، گناہوں سے پاک۔ اور ایک حدیث میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کسی کے گھر میں، صحابہ سے اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھ رہے ہیں، اے صحابہ بتاؤ، کسی کے گھر کے سامنے سے ایک نہر گزرے اور وہ دن میں 5 مرتبہ اس نہر سے غسل کرے،
تو کیا اس کے جسم پر کوئی گندگی باقی رہے گی؟ تو صحابہ اکرام کہنے لگے یا رسول اللہ نہیں رہے گی، وہ پاک صاف ہوگا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی میرا امتی دن میں 5 مرتبہ اللہ کی رضا کے لیے نماز پڑھتا ہے تو اس کے بھی گناہ ایسے ہی جھڑا دیے جاتے ہیں، اس کو بھی گناہوں کے نام عمل ایسے ہی پاک و صاف کر دیا جاتا ہے۔ تو ہم اپنے زندگیوں کو دیکھیں جہاں اپنا ظاہر چمکانے کے لیے ہم ایک سے ایک چیز کرتے ہیں، اچھے کپڑے پہنتے، اچھی خوشبو لگاتے، نہ جانے کیا کیا کرتے ہیں، وہیں اپنے باطن کو بھی دیکھیں، اپنے دل کی بھی اصلاح کی کوشش کریں۔ یہ جب دل پاک ہو جائے گا، یہ دل گناہوں سے پاک ہو جائے گا، خود بخود ظاہر پاک ہو جائے گا۔ انسان کا دل اعلیٰ ہے، یہ آپ کے ظاہر کو بھی بتاتا ہے، آپ کے باطن کو بھی بتاتا ہے۔ اندر باطن خراب رہا تو ظاہر کتنا بھی سجا لے ہو پھر آپ کو خرابی نظر آئے گا۔ جس کا دل پاک ہے اگر وہ کالا بھی ہے تو اس کے دل کو دیکھ کر ایک دل میں خوشی ہوتی ہے، اس کے چہرے کو دیکھ۔ کیوں؟ کیونکہ انسان کا دل ایک اعلیٰ ہے۔ تو ہم اپنے زندگیوں میں جہاں ظاہر سجا رہے ہیں وہاں باطن کو بھی سجائیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کوئی بندہ اللہ کی رضا کے لیے نماز پڑھتا ہے اور اس سے دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دعاؤں کو قبول فرما لیتا ہے۔ اور حدیث شریف میں آیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ نماز نہیں پڑھتا اس کے دعائیں آسمان تک بھی نہیں جاتی ہے۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کوئی بندہ وضو کرتا ہے، وضو کر کر مسجد میں آ کر نماز ادا کرنے کے لیے کھڑتا ہے تو اللہ فرشتوں سے حکم دیتا ہے کہ اس کے گناہوں کو اتارو اور ایک طرف ڈھیر لگا دو، بازوک لگا دو اس کے گناہوں کو نکال کر، یہ جب میری بارگاہ میں ٹھہرے تو گناہوں سے پاک و صاف ٹھہرے۔ تو جب اس کے گناہوں کو نکال کر بازوک لگا دیا جاتا ہے تو نماز ادا کر کر جب پلٹ کر گھر کو جانے لگتا ہے تو فرشتے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں مالک اس نے نماز ادا کر دیا، اب کیا اس کے گناہ اس کے اوپر ڈال دے؟ تو اللہ کہتا ہے کہ جب میرے بندے سے گناہ نکل گئے تو نکل جان دو، اب ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ہم اللہ کی بارگاہ میں جھکنا سیکھیں، صحابہ اکرام کے زندگیوں کو دیکھیں، ان کے نمازوں کو دیکھیں کیسے نمازیں ہوا کرتی تھی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے جب آپ خیام میں کھڑ جاتے تو ایسا کھڑ جاتے تھے لوگ دیکھنے والے یہ سمجھتے تھے کہ کوئی یہ پتلا ہے بول کر، اتنا عاجزی کے ساتھ آپ خیام کیا کرتے تھے۔ اور اس قدر آپ رویا کرتے تھے کہ کفار مکہ دیکھ کر ان کے بیویاں اور ان کے بچے رونے لگ جاتے، اس قدر زار و خطر رب کی بارگاہ میں رویا کرتے تھے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نماز پڑھاتے تو اس قدر زار و خطر روتے، آخری نماز کی جو صف ہوتی ہے وہ مصلی سنتا تھا، اس قدر خوف خدا میں نماز میں رویا کرتے تھے۔ مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اذان کی آواز سنتے تو آپ کا جسم کانپنے لگتا، آپ کے چہرے کا رنگ بدل جاتا۔ تو لوگ پوچھتے اے امیر المومنین یہ کیا ماجرا ہے، جب اذان ہوتی ہے تو آپ کانپنے لگتے، آپ کا چہرے کا رنگ بدل جاتا ہے، کیوں ایسا؟ تو آپ نے فرمایا یہ نماز وہ امانت ہے جس کی امانت کی ذمہ داری اللہ نے فرشتوں کو دیا، تو فرشتے عاجز آگے کہے نہیں مالک ہم نہیں، پہاڑوں پر پیش کیا گیا تو نہیں، تو یہ انسان نے اٹھا لیا، وہی ادا کرنے میں رب کی بارگاہ میں جا رہا ہوں۔ تو ہم نمازوں کو دیکھیں اپنے، جیسا ہم اپنے کاروبار کو دیکھتے ہیں، اپنے کھانے کو دیکھتے ہیں، ویسے ہی اپنے نمازوں کو دیکھیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ امان والی زندگی، سلامت والی زندگی گزارنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ نمازوں میں کثرت کیا کرے، نفلی نمازوں میں۔ جب یہ کریں گے تو حال یہ ہوگا کہ آپ کے زندگی میں اللہ امن بھی رکھے گا، سلامتی بھی رکھے گا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو کوئی بے نمازی ہے اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے، اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ اور ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ کبھی بے نمازی کو خرچ دیا نہ کرو، جو بے نمازی ہے اس کو خرچ نہ دیا کرو، کیونکہ وہ اللہ کا ہی خرچ ادا نہیں کر سکتا، آپ کا کیا خرچ ادا کرے گا۔
اور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے جو بے نمازی ہے اسے مسلمان کے قبرستان میں دفن نہ کرو۔ ہم اپنے زندگیوں کو دیکھیں، ہم اپنے آپ کو مسلمان کہلانے سے کچھ نہیں ہے، یہ آپ کو لوگ مسلمان کہیں یہ کچھ کمال نہیں ہے۔ مسلمان اللہ کی اور رسول کی نظر میں آپ مسلمان ہو، اور وہ مسلمان کامل مسلمان وہ ہے جو اللہ اور رسول کے حکم پر لبیک کہتا ہے۔ ہم اپنے زندگیوں کو دیکھیں، اور آج کا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ مصافحہ، شیک ہینڈ، آج ہمارے پاس سنت کو بہت زیادہ ترک کر دیا جا رہا ہے۔ کوئی ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ کو ٹچ کر کر چلے جاتے ہیں، کوئی انگلیوں کو انگلیاں ملاتے ہیں، یہ مصافحہ نہیں ہوتا، جس کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کوئی میرا امتی مصافحہ کرتا ہے، دونوں ہاتھ ایسا ملاتا ہے کہ گرمی محسوس ہوتی ہے، تو وہ اس کے ہاتھ جدا ہونے سے پہلے اللہ ان کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ تو جب بھی ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو ملے پہلے سلام کرے، پھر اس کے بعد دونوں ہاتھوں سے مصافحہ کرے، ایسا مصافحہ کرے مضبوطی سے، اور وہ ہاتھ آپ کے جدا ہونے سے پہلے اللہ آپ دونوں کی مغفرت فرما دے گا۔ اور دوسری حدیث میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب کوئی بندہ مصافحہ کرتے وقت میرے پر درود پڑھتا ہے تو اللہ اس کے پچھلے اور اگلے گناہ معاف فرما دے گا۔ تو مصافحہ جب بھی کرے دونوں ہاتھوں سے کرے اور اچھے طریقے سے کرے۔ اور سلام میں ہمیں آج یہ بڑی کوتاہی نظر آتی ہے کہ آج ہم آفس جاتے ہیں، اگر کہیں جاب جاتے ہیں تو ہم بالخصوص جا کر نان مسلم کو سلام کرتے ہیں۔ اسلام نے نان مسلم کو سلام کرنے سے منع کیا ہے، اب وہ سلام بھی کر دے آپ کو تو اس کو جواب نہیں دینا ہے، اس کا دل جوئی کے لیے ہاتھ تو بھی اٹھانا ہے یا آدھا سلام کرنا ہے۔ مگر آج دیکھا یہ جا رہا ہے کہ جا کے بالخصوص کو سلام کر کر ہاتھ ملاتے اور یہ کہتے کہ وہ بھی سلام کرتا ہے۔ بھائی وہ سلام کرتا ہے اس سے کام نہیں ہے، شریعت نے آپ کو کیا حکم دیا ہے وہ ہم پیش نظر رکھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح ارشاد فرما دیا کفار لا اعتبار بول، نان مسلم یہ بھروسے کے لائق نہیں ہے، ان کے ساتھ دوستی رکھے، کاروبار رکھے، مگر ان کے ساتھ زیادہ رہن سہن، زیادہ اٹھنا بیٹھنا یہ آپ کے ایمان کو خطرے میں لا سکتا ہے۔ اور آج ہمارا ایمان اتنا پختہ نہیں ہے کہ ہم کسی کو اپنا ایمان ثابت کر سکیں، اتنا ہمارا ایمان پختہ نہیں ہے۔ کوئی اٹھ کر آپ کو پوچھ لے چلو آپ حضور پاک کو مانتے ہیں، بتاؤ حضور پاک کی زندگی کتنے تھی، کتنے ہیں بتائیں گے؟ نہیں بتائیں گے۔ عمر کیا تھی آپ، کتنے ازواج تھے؟ نہیں بتائیں گے۔ کتنے سال آپ مکے میں زندگی گزارے؟ نہیں بتائیں گے۔ کتنے سال مدینے میں گزارے؟ نہیں بتائیں گے۔ ہمارے پاس اتنے دلیل نہیں ہے، اس لیے اپنے آپ کو حفاظت میں رکھے۔ یہ ایمان اتنی بڑی دولت ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی ایمان بچا کر دنیا سے چلے گا وہ کامیاب ہو گیا۔ تو ایمان کی حفاظت کرے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہم سب کو تیرے اور تیرے محبوب کے بتائے ہوئے طریقے پہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، ہم سب کو نیک اور ایک ہونے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کے کاروبار میں، رزق میں، علم میں، ایمان میں، عمروں میں برکت عطا فرما، دگنی رات چودی دینی دنیاوی خلی ترقیاں عطا فرما۔ حاسدوں کے حسد سے، منافقوں کے نفاق سے، نظر بد سے، حادثات سے، امراض سے، جادوئی بلاؤں سے، زمینی آسمانی بلاؤں سے ہم سب کو محفوظ عطا فرما۔ یا اللہ یہاں جتنے موجود ہیں سب کے دلوں کے حال تو بہتر جانتا ہے، سب کی تمام دلی جائز مراد پوری عطا فرما، سب کو ذہنی سکون عطا فرما، سب کو دلی سکون عطا فرما، سب کے گھروں میں سکون عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کو حج کی سعادت نصیب فرما، بار بار عمرہ جانے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب پر رحم و کرم فرما، جو مسلمان دنیا سے گزر چکے ہیں اللہ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ اعلیٰ مقام عطا فرما، اور جو موجود ہے اللہ ان سب کو صحت کے ساتھ عمر درازگی عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ کل شب معراج عشاء کی نماز کل ٹھیک 9:30 بجے یہاں پر ادا کی جائے گی، اس کے بعد بیان کا بھی رہے گا، نعت شریف رہے گی، آپ تمام سے شرکت کی خواہش کی جاتی ہے۔ 10 بجے سے بیان بھی ہوگا انشاءاللہ، آپ تمام سے شرکت کی خواہش کی جاتی ہے تاکہ ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کے کچھ واقعے جان سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔